نماز آپ توڑ دیے. اگر کسی کی جان پر ہے تو آپ فرض توڑ دیں. ظاہر آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی, لیکن کسی کی جان تو بچ جائے گی. جیسے ہمارے فقہ کی کتابوں میں, ہدایہ وغیرہ میں, شرح وقایع میں, ہاں ظاہر آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ہاں نہیں وہ تو فرض ہے. جو بھی آپ نے نماز تو اس میں اچھا میں ایک فقہ کا مسئلہ سمجھ لیا کہ جو بھی نفل ہے, نفل کو اگر آپ نے توڑا کسی وجہ سے تو اس کو دوبارہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے. اب نفل جب تک آپ نے نہیں لکھا وہ نفل ہے, لیکن نفل آپ نے ایک مطلب شروع کر دیا, کسی وجہ سے توڑنا پڑ گیا, کوئی بات توڑ دیں, لیکن اب آپ اس کا دوبارہ رکھنا ضروری ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے کام شروع کیا تھا. یو ہیو ٹو کمپلیٹ اٹ. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم, اے ایمان والو اپنے کسی بھی عمل کو باطل مت کرو. تو اس میں امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ نہیں, نفل ہے, اب مت کریے. لیکن آپ نے کر لیا, جیسے آپ نے روزہ رکھا, کوئی مہمان آ گیا, اس نے کہا بھائی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ, آپ نے کہا نہیں یار نہیں بھیا کھانا کھاؤ, تو اب آپ مہمان نوازی کے تحت آپ نے کہا چلو بھائی نفل روزہ ہے, ٹھیک ہے آپ توڑ لیے تو مسئلہ, لیکن پھر اب آپ کو رکھنا ضروری ہے. اب آپ یہ نہیں کر سکتے میں چھوڑو یار وہ تو نفل ہی تھا توڑ دیا, نہیں. اللہ نے لا تبطلوا, یہ ہمارے ساتھ کھیل مت کرو. آپ سمجھیں, تو نفل ہے, لیکن جب توڑ دیا تو اس پر تو خیر میں انسانیت کا کر دیا. فقہ میں لکھا کہ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی سانپ آ گیا, اب وہاں پر سانپ جا رہا ہے, صاحب کہیں بھی جا رہا ہے, بیگم بچوں کی طرف جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, تو ظاہر بات ہے کوئی بھی آدمی ہو اس کا دل کہاں لگے گا نماز میں. اب انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ نماز توڑیے آپ اور جا کے لوگوں کو بچائیے. آگ لگ گئی, اب آپ کہیں نہیں ہم کو تو پوری نماز ختم کرنی ہے, آگ لگی ہوئی سب. ہاں تو یہ تو انسانیت جو ہے اس کا جو ہے عنصر بہت بہت غالب ہے صاحب انسان دین میں, کہ صاحب وہ ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے یہ فرما رہے کہ اسی کو مروءہ کہا ہے ابن قیم رحمۃ اللہ نے, بلکہ شیخ الاسلام نے کہا ہے. تو اچھا کہاں گیا, والانسان من انسان ولہذا کان حقیقت ہوا انسان. اچھا کہ اتصاف النفس بصفات الانسان الذی فارق بها الحیوان الیہم, اور کہتے ہیں کہ مروءہ یعنی انسانیت کیا چیز ہے. انسانیت وہ ہے کہ جس سے انسان متصف ہے, انسان متصف ہے, اور یہ جذبات حیوان میں نہیں ہیں, یہ چیزیں حیوان میں نہیں ہیں, ان سے صرف انسان متصف ہے. اب حیوانوں میں یہ نہیں ہے, یہ چیزیں اصل میں انسانوں میں, رائٹ. اور اگر میں صرف آپ لوگوں کو اعادہ کر رہا ہوں, آپ لوگوں یاد ہوگا کہ انسانیت کے سلسلے میں ابن قیم نے فرمایا کہ فَإِنَّ فِي النَّفْسِ ثَلَاثُ دَوَاعٍ مُسْتَجَابَةٍ دَاعٍ يَدْعُوهَا إِلَى اِلْتِصَابِ أَخْلَاقِ الشَّيْطَانِ. کہنے لگے دیکھیے کہ نفس میں یہ بہت اہم چیز ہے صاحب. دیکھیے اپنے آپ کو انسان بنائے رکھنا, یہ وہ کیا ہے, فَإِنَّ النَّفْسِ, نفس میں 3 چیزیں اللہ نے رکھی ہیں, 3 جو کہ متجاذبہ ہیں, جو کہ نہیں متجاذبہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں جذب کرتی ہیں. وہ کیا ہے, ایک چیز ہے داعٍ یدعوہا الی الاتصاف باخلاق الشیطان. ایک داعی وہ ہے جو کہ انسان کو ان اوصاف کی طرف دعوت دیتی ہے جن اوصاف کو اگر آپ اختیار کریں گے تو آپ شیطان بن جائیں گے, چھوٹے شیطان. وہ کیا ہے صاحب, ایک تو صاحب یہ ہے کبر, تکبر, اور دوسرا کیا ہے حسد جلن, تیسری کیا ہے علو, بڑے بننے کا شوق. یہ بڑا خبط ہے صاحب, بڑا بننا.
حالانکہ آپ نے دیکھا بادشاہ وقت جو تھے وہ بھی خاک. تو بڑے بننے کا شوق ہے, اس سے ظلم ہوتا ہے صاحب. پھر بغ کہتے ہیں سرکشی. آپ میں تھوڑی سی قوت آ گئی, آپ نے دوسروں کو رون دیا. والشر, ہر قسم کا شر. اور والاذى, کسی کو بھی تکلیف پہنچانا. والفساد, دنیا میں فساد پیدا کرنا. اور والغش, غش کہتے ہیں فراڈ کرنا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک داعی مطلب دعوت دیتی ہیں. اگر یہ ان اوصاف کی طرف آپ جائیں گے تو انسانیت ختم ہو جائے گی, آپ جانور بن جائیں گے. اب دوسری چیز کہتے ہیں داعٍ یدعوها الى الاخلاق الحیوان. دوسری چیز کیا ہے کہ صاحب وہ خیالات, وہ جذبات جو آپ کو حیوانی اخلاق کی طرف لے جائیں گے, جانوروں والے اخلاق کی طرف. اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ دَاعِ الشَّهْوَةِ, وہ ہے شہوت پرستی. شہوت پرستی سے انسان جانور ہو جاتا ہے. انسان نہیں رہتا, جانور ہے بالکل. شہوت پرستی, ہر قسم کی شہوت. اسی کو اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ تو جانور ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. شہوت پرستی سے انسان جانور ہو جاتا ہے, بالکل جانوروں سے بدتر. یہ جو اللہ نے فرمایا بل هم اضل, یہ عجیب ہے. اللہ کو جب معلوم تھا, سوچیے آپ, اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے آپ کو دعوت دے رہا ہے. قرآن میں سوچو, اللہ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو جانور ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. تو مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں لکھا کہ یہ لوگ جانوروں سے گئے گزرے ہیں, یہ نہیں کہا اللہ نے. بل اللہ نے کہا یہ تو جانور ہیں بلکہ اس سے بھی گزرے ہیں. تو کیا اللہ نے اپنے آپ کو چیک کیا کہ ہم نے جو کہا حیوان وہ غلط کہا, بلکہ سنو اب ہم صحیح بات کر رہے ہیں, بل ہم اضل, بلکہ یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ سے میں کوئی ترقی تو ہوتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اب ایک بات معلوم ہوگی جو کل معلوم نہیں تھی. اس کو یہ پیرایا ہے متوجہ کرنے کے لیے, سمجھا. صرف اب یہ قیامت تک ہم لوگ پڑھتے ہیں اور اس پہ سر دھنتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ اللہ نے فرمایا. اب دیکھ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. آپ کے ہندوستان میں کل ایک گروپ کو پکڑا گیا. اب معاف کریے ہے تھوڑا بہت ہی بد اخلاقی والی بات ہے. ایک گروپ کو پکڑا گیا ہندوستان میں, جو تقریباً مختلف گاؤں میں, ہمارا یو پی کا ہے, مختلف گاؤں میں قتل و غارت گری کر رہے تھے. اور ان کمبختوں کے 5 لوگ تھے, اس میں 2 عورتیں اور 3 مرد. جی اس میں کیا تھا کہ عورتیں کیا کرتی تھیں, کسی کچھ بیچنے کے لیے کے بہانے دن میں گھروں میں جاتی تھیں کہ بھائی ہم سے یہ لے لیں. عورتیں تھیں وہاں جا کے چپکے وہ یہ ٹوہ لے لیتی کہ اس گھر میں کتنے لوگ ہیں, اور یہ پیسے کہاں رکھتی, ٹوہ لے لیتی تھی اور اس کے اوپر ایک نشان بنا دیتی تھی جو کہ گھر والوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا. اور رات کو ان مردوں سے تینوں سے کہتی تھی کہ آج فلاں گھر میں جاؤ. آپ دیکھیے کہ نیوز میں ہے فلاں گھر میں جاؤ. تو یہ تینوں مرد جو تھے, یہ تینوں پہلے خوب شراب پیتے تھے رات کو. پھر جب اس گھر میں جاتے تھے تو پہلے یہ کرتے تھے کہ اس گھر کے تمام افراد کو مار ڈالتے تھے. ابھی لوٹتے نہیں تھے, سب کو مار دیتے تھے. بچہ ہے بچے کو بھی مار دیتے تھے, سب کو مار دیا. اب سنیے اب آپ جو بل ہم اضل کا کہ یہ اس سے حیوانوں سے بھی گئے گزرے. اب دیکھیے یہ انسانیت سوز بات. ایک تو مار ڈالا آپ نے, پھر یہ کرتے تھے, یہ 3 مرد تھے, یہ 3 مرد یہ کرتے تھے کہ جو اس گھر میں خواتین ہوتی تھیں ان کو بھی مار دیتے تھے. پھر ان کی لاش کے ساتھ زنا کرتے تھے. اب سوچیے, عقل سوچیے, لاش کے ساتھ زنا کرتے تھے. اب کبھی کسی جانور نے یہ حرکت کی ہوگی؟
اب کیا دماغ، کیا مطلب الفاظ ہی نہیں ہے. جی جی پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا. لاش کے ساتھ. اور ان کو کل پکڑا گیا تو کل ہم نے نیوز میں دیکھا. تو تصور کر کے وہ آتا ہے. اور اللہ کرنا، ابھی جو لاسٹ ٹائم مطلب جو ڈکیتی کی اور مارا، سب کو مارا، لیکن 5 سال کی بچی کو نہیں مار پائے یا نہیں دیکھا کہ وہ کیسے بچ گئی. تو اس نے جا کے سب کو بتایا، تو پولیس کو تلاش ہوئی، تو انہوں نے ابھی کل پکڑا ان کو. تو مطلب ایک تو جرائم، اور ایک دوسرے کے جرائم بھی ایسے مطلب انسانیت سوز بالکل. یہ وہ ہے شہوت پرستی سے کہہ رہے ہیں وَهُوَ دَاعِي الشَّهْوَةِ. ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے جب شہوت پرستی کا ہوگا تو وہ بالکل حیوان ہو جاتا ہے، بالکل حیوان. اور تیسرا کیا، وَدَاعٍ يَدْعُوهَا إِلَىٰ أَخْلَاقِ الْمَلَكِ. تیسری چیز صاحب جو ہے انسان میں وہ یہ ہے کہ فرشتوں والے اخلاق کی طرف دعوت دینا. فرشتے، اور فرشتوں میں کیا ہے صاحب، پہلی چیز ہوتی ہے احسان. احسان کیا ہے صاحب، ہر فرشتہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہم جو کچھ ہیں، سمجھا، وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. کسی فرشتے میں تکبر نہیں ہوتا، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، احسان کرتے ہیں. دوسرا ہے والنصح. ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کے متعلق کبھی غلط نہیں سوچتا ہے. ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کے متعلق اچھا ہی سوچتا ہے. اور تیسرے بر مطلب یہ ہے اچھے اعمال کرنا، نیک کرنا، نیکی اختیار کرنا. چوتھا ہے علم، اور پانچواں ہے اطاعت. یہ وہ چند چیزیں ہیں ہاں جو کہ فرشتوں میں رائٹ. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے انسانیت میں دل میں ایسا رکھا ہے کہ ایک داعی ہے جو کہ فرشتوں والے اخلاق کی طرف دعوت دیتا ہے. تو انسانیت یہ ہے کہ فرشتوں والے اخلاق کی طرف جو ہے نا آدمی جائے، جو اخلاق سوز جو ہیں اور انسانیت سوز، وہ پہلے والے دو ہیں. سمجھا آپ؟ ایک سے تو آپ بالکل حیوان بن جائیں گے، دوسرے سے آپ شیطان ہیں. اگر تکبر سے آپ حیوان نہیں بنیں گے، تکبر سے آپ شیطان بن جاتے ہیں. جس میں تکبر ہے صاحب وہ شیطان ہے. کیونکہ شیطان نے بھی یہی کہا تھا نا، تکبر انا خیر من، کہ میں ان سے بہتر. تو اس میں تکبر تھا، شہوت نہیں تھی اس میں، اس کو شہوت نہیں تھی، اس کو تکبر تھا. اور یہ شہوت پرستی جو ہے اس سے انسان حیوان بلکہ اس سے بھی بدتر بن جاتا ہے. صرف ایک چیز ہے جس سے آپ انسان بنے گا، وہ کیا ہے صاحب، وہ ہے کیا نام ہے، فرشتوں والے اخلاق اختیار کرنے کی کوشش کرنا. ان سے انسانیت باقی رہتی ہے. اچھا، یہ تو سب ہو گیا تھا، میں صرف آپ کو ریوائز کرا رہا ہوں. یہ دو اب اس میں رمضان سے پہلے ایک چیز اور گئی تھی صاحب. اچھا، اب اس میں چونکہ یہ بہت اہم چیپٹر ہے انسانیت کا، اس میں صاحب یہ کہ وقیل المروءہ استعمال کل خلق و اجتناب کل قلب. اب دیکھیں اس میں یہ جو انسانیت ہے نا، انسانیت جسم کے ہر اعضاء سے صاحب ظاہر ہونی چاہیے. سمجھا؟ اب وہ فرما رہے ہیں کہ فمروء الانسان، مروءۃ اللسان، زبان سے انسانیت کیسے صاحب ظاہر ہو، زبان سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں حلاوتہ وطیبہ ولینہ. زبان سے انسانیت یوں ظاہر ہو کہ جب آپ بولیں تو میٹھا بولیں، اور جب بولیں تو کیا کہتے ہیں، کیا نام ہے، ہمیں یہ کون آ گیا،
جب بولیں ہاں للناس حسنا. اچھا پھر یہ کہ وہ لین ہو، اور جب بولیں تو بہت ہی وہ بولیں، کیا نام ہے، ملائم بولیں، ہلکا بولیں. وَاجْتِنَاءُ الثِّمَارِ مِنْهُ بِسُهُولَةٍ وَيُسْرٍ. یہ تو ہو گیا. اب آئیے وَمُرُوءُ الْخُلُقِ، اور اپنے اخلاق کو آپ کیسے بنائیں؟ پورا اخلاق یہ سیاحتہ، دل کو بہت بڑا رکھیں، سب کے لیے دل بڑا رکھیں. سمجھے؟ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی آدمی آپ کے ساتھ کچھ غلط کرے تو پہلے 70 ایکسکیوزز سوچیے، فوراً کنکلوژن پہ مت پہنچ جائیں کہ یار وہ ہے ہی خبیث، بلکہ 70 ایکسکیوزز سے سوچیں کہ شاید ایسا ہو گیا، ایسا آدمی نہیں، شاید ایسا ہو گیا. تو وَبَسْطُهُ لِلْحَبِيبِ، اور آپ سنیے بات، اخلاق یہ ہے کہ آپ دل کو بڑا رکھیں کہ جو آپ کا حبیب ہو اس کے لیے بھی، اور جو آپ کا دشمن ہو اس کے لیے بھی. دشمن کے لیے بھی ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ تو کبھی کسی کو جواب نہیں دیتے تھے. تو کانپور میں ایک صاحب تھے، صاحب ان کو پتہ نہیں کیا بغض تھا کہ وہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اخبارات میں اپنا کالم لکھا کرتے تھے کہ جو مرضی آئے بکتے تھے. تو مولانا علی میاں نے کبھی جواب نہیں دیا. تو جب ان کا انتقال ہو گیا کانپور میں، تو مولانا علی میاں نے جو ان کے خاص شاگرد تھے مولانا عبداللہ عباس ندوی صاحب، ان کو بلایا اپنے کمرے میں، بلکہ مولانا عبداللہ عباس ندوی یہ خبر لے کے آئے کیسے تو ان کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ چلو بیٹھو، ان کے لیے دعائیں خیر کرو، دعائیں مغفرت کرو ان کے لیے، ان کا انتقال ہو گیا. اب یہ صاحب جو آپ سے بغض رکھتے ہیں ان کے لیے دل میں اتنی وسعت ہو، یہ نہ کہے کہ کم بخت مر گیا چلو اچھا ہی ہے. یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ دل میں جگہ ہو، وسعت ہو، حبیب کے لیے بھی اور بغیض کے لیے. بغیض کہتے ہیں جس کو بغض ہو آپ سے. یہ اخلاق ہے. اپنوں سے تو سب کو محبت ہوتی ہے، غیروں سے بھی محبت ہو سب. چوتھی چیز ہے وہ مروءۃ المال، اور انسانیت آپ کی ظاہر ہو آپ کے پیسوں سے. انسانیت ظاہر ہو آپ کے پیسوں سے. اور وہ کیا؟ الاصابہ ببذلہ ومواقع المحمود عقلا وعرفا وشرعا. وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ اپنے پیسے کو صحیح جگہ استعمال کریں، صحیح جگہ خرچ کریں، جو کہ شرعی طور پر، عقلی طور پہ، اور عرفاً، مطلب عرف مطلب سوسائٹی میں جس چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے اس کو عرف کہتے ہیں. عرفاً بھی ہو صحیح، شرعاً بھی ہو اور عقلاً بھی ہو. یہ انسانیت ہے. مطلب آپ پیسہ ہے، کسی کو ضرورت ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نہیں دے رہے ہیں. دیکھیے صاحب ایک تو چیز ہے زکوٰۃ. سنیے گا آپ، زکوٰۃ تو سب فرض ہے، لیکن اللہ نے صرف زکوٰۃ نہیں کہا ہے. اللہ فرمایا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اللہ یہ پیسہ جو ہے تمہارے پاس یہ سب تمہارا نہیں ہے، اس میں حق ہے اس کے لیے جو سائل ہے. یہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ تو دینی ہے. سائل ہے اور جو محروم ہے، جو آپ سے سوال کر رہا ہے آپ کے پیسے میں اس کا حق ہے دیجئے. اور محروم، اور جو محروم ہے، جو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو بھی آپ دیں. تو مطلب اس میں حق ہے ان کا. تو اخلاق یہ ہے کہ صاحب. اب آئیے مروءۃ الجاہ بذلہ. اب صاحب آپ کا نام و نمود ہے، ماشاءاللہ آپ کی عزت ہے، اس کو کہتے ہیں جاہ. جاہ کہتے ہیں نام و نمود کو. آپ کا نام و نمود ہے تو انسانیت ظاہر ہو صاحب اس نام و نمود کے ذریعے سے. وہ کیا ہے کہ لوگوں کے کام آپ آئیں، ان کی ضرورتیں پوری کریں اپنے نام و نمود کے ذریعے سے. کسی کا آپ نے کام کرا دیا، نہیں وہ جاہ و جلال تو اللہ جلال لگ، لیکن آپ کا جو نام ہے اس کو استعمال کریں صاحب. کسی نے کہا صاحب آپ ان سے میرا کام کرا دیں، جائز کام، وہ آپ نے کرا دیا. سب کا اپنا الگ الگ کنیکشن ہے، سب کے اپنے الگ تعلقات ہیں. صاحب آپ یہ کرا دیں، ہاں حرام کا مت کرائیں. آپ سے کہ صاحب ابھی ایک صاحب نے کہا تھا ہم نے وہ نہیں لگایا ہے ویکسینیشن، ان کو کہیں جانا ہے،
انہوں نے کہا حافظ صاحب فلاں صاحب سے کہیں کہ وہ لکھ دیں، ڈاکٹر صاحب لکھ دیں، آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ بھائی یہ تو غلط بات ہے۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ صاحب ہماری بچی کو کالج جانا ہے، ان کو 100 آورز والنٹری ورک کا آپ بس لکھ دیں، 100 آورز۔ ایک بہت دیندار آدمی، بہت دیندار آدمی ہے، وہ پڑھے لکھے ہیں، ان کو خبت ہے کہ ہمارا بچی کہیں نہ جائے۔ وہ ہوتا نا، ایک تو حجاب ہوتا ہے، ایک ہوتا خبت کہ نہ گھر سے نکلے نہ کہیں جائے۔ وہ بچی کبھی آئی نہیں مسجد، اور بہت دیندار۔ وہ آگے ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب حافظ صاحب آپ لکھ دیں کہ ہماری بچی نے 140 آورز کیے ہیں مسجد میں، اور بہت دیندار ہے۔ میں نے تو آپ کی بچی کو کبھی دیکھا نہیں، کبھی ایسا کام نہیں۔ آپ لکھ دیں، ان لوگوں کو کیا معلوم ہوگا۔ یہ بہت مطلب یہ نہیں مطلب ہر وقت مطلب فتوے کی زبان بولنے والے۔ ہم سے کہتے ہیں 140 آورز لکھ دیں، اس میں کیا ہے، 140 آورز لکھ دیں۔ آپ یہ تھا نا، تو ایک یہ خط ہے صاحب۔ کیوں لکھیں گے بھیا؟ ایک صاحب میں آپ کو بتایا تو ایک صاحب، جب میں پرانے گھر میں تھا، ایک صاحب کا فون آیا۔ اپنے دیسی لوگ جو ہے نا وہ بدلیں گے نہیں۔ ان کا فون آیا، حافظ صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ سے بہت ضروری، آپ کہاں پہ؟ ہم نے کہا ارے نہیں آپ گھر ہی پر ہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ میں کیوں آئے؟ ارے بس میں ابھی حاضر ہوا۔ وہ آئے، 2 چاٹ ہاؤس سے 2 ڈبے لے کے مٹھائی کے، گھر پہ آئے۔ میں سمجھ گیا میاں یہ کسی کام سے آئے۔ میں نے کہا آئیے تشریف رکھیے۔ ہاں رشوت۔ میں کہیے کہ حافظ صاحب آپ کو تو معلوم ہے ہمارے بچے بہت سیدھے ہیں، اچھا اپنے بچوں کی خود ہی مدد سرائی کر رہے ہیں۔ پھر کہنے لگے حافظ صاحب بس یہ ان کا کالج میں ہونے ہے، اسکالرشپ ہے 200 آورز۔ وہ 200 ہاں وہ کہنے لگے 200 وہ آپ لکھ دیجیے 200 آورز۔ تو یہ ہے۔ میں نے کہا بھائی اب گھر آئے ہوئے، تو میں نے کہا دیکھیے صاحب بات یہ ہے، آپ مسجد آئیے۔ ہم نے کہا یہاں ان کو سنائیں گے تو کوئی گھر آئے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے، تو میں نے کہا پہلے تو ان کو ٹالو۔ میں نے کہا صاحب ایسا ہے آپ گھر مسجد تشریف لائیے، وہیں بات کریں گے۔ نہیں ابھی لکھ دیجیے۔ ہم نے نہیں، ہم یہاں نہیں کام کرتے ہیں، وہیں آئیے۔ اچھا چونکہ آپ کو معلوم ہے ہم مٹھائی ایسے بھی نہیں کھاتے، ہمارے گھر میں کوئی کھاتا بھی نہیں اتفاق سے۔ ہم لوگ عجیب گھر ہے، میٹھا نہ بچوں کو نہ بیگم نہ ہم کو، تو ہمارا جو آتا ہے وہ کسی نہ کسی کے نظر ہو ہی آتا ہے۔ تو وہ ہے کہ وہ ڈبے تو ہم نے کہا، لیکن یہ ایک مولویوں کو رشوت ہوتی ہے۔ مولوی جو ہے وہ ہم لوگ کے انڈیا پاکستان میں مولویوں کی رشوت ہوتی ہے، میٹھی رشوت۔ نہیں وہ ہم لوگ دیسی ہے نا مینٹیلٹی۔ ہم آپ دیسی ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کچھ بھی کر لیں گے۔ اب کیوں اپنا پرویز بھائی، ہم لوگ یہاں دیندار بھی ایسی کرتے ہیں، مطلب کچھ بھی آپ لکھوانے ہو کو آپ لکھوا دیں، وہ کہتے ہیں اس سے کیا نہیں ہوتا ہے، دیندار نہیں ہوتے۔ تو سب کے 1000 آورز ہوں گے۔ بہرحال دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محفل لگی ہوئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کچھ چاہیے، تو وہ کھڑا ہوا اللہ کے رسول ہم کو یہ چاہیے، تو حضور فرمایا بتاؤ کون ان کی شفاعت کرے گا۔ ہاں مطلب ایک صاحب ہے اللہ کے رسول ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں پلیز ان کو یہ دے دیے۔ کہنا بس دیکھو تم کو ثواب مل گیا، تم نے اس کی بات کو ریکمینڈ کیا، تم کو ثواب مل گیا۔ اب یہ دیکھیے اس نے فرمایا کہ اچھے کاموں میں کرو، بھائی اچھے کاموں میں۔ تو اب اگر فرض کر آپ کا تعلق ان سے ہے تو ہم آپ کے پاس آئے کہ صاحب ذرا ان سے بات کر لیجیے، ہماری بات میں تو وزن نہیں ہوگا، آپ کہہ دیں گے تو شاید کام کر دیں۔ تو حضور نے اچھے کاموں میں کہا، یہ خراب کاموں میں نہیں کہ ہم کو ڈنڈی مارنی ہے، آپ کہیں تو وہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو انسانیت یہ نہیں ہے صاحب۔ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس معاشرے میں بعض جو چیزیں اچھی ہیں اس میں یہ ہے عام طور پہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، آپ تقریباً کوئی غلط سرٹیفکیٹ نہیں بناتے ہیں۔ یہ یہاں بہت بڑی بات۔ دیکھیے ہم لوگ کا جو کنسٹرکشن میں آپ لوگ تو اپنے گھروں میں بنائے،
جب تک ان کا وہ نہیں ہوتا ہے جو بھی ان کا کرنا ہے وہ اس کو فیل کرتے رہتے ہیں. نہیں یہ کریے آپ، یہ کریے آپ، سمجھا، وہ فیل کر دیتے ہیں. اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے یار ذرا نیچے سے لے کے دو، یہاں نہیں کر سکتے آپ. تو وہ ہمارا ایک یہاں الیکٹریشین ہے، وہ بہت ہارڈ ٹائم دے رہا ہے، اس کو انہوں نے 5-6 مرتبہ فیل کیا. ہم لوگوں نے کہا پیسے دیں گے نہیں، پہلے تو ان کو اپروو کراؤ. تو وہ کوئی نہ کوئی غلطی کرتا تھا، تو وہ جو انسپیکٹر تھا وہ آ گیا تھا، نو ڈو اٹ لائک دس، اس کو یوں کرو، اس کو یوں کرو. اور وہ تھوڑا بہت کرتا تھا، وہ کہتا نو یو ہیو ناٹ ڈن اٹ کمپلیٹلی، ڈو دس. اچھا ہم لوگوں نے اس کو پیمنٹ نہیں کیا. ہم نے کہا جب تم پورا اپروو کرا لو گے کاؤنٹی سے، جب کاؤنٹی کے اس پہ آ جائے گا کہ ہاں اپرووڈ، تب ہم لوگ فنڈ تم کو ریلیز کریں گے. تو ان کو اگر پیسے نہ دو تو یہ بہت پھڑکتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ صاحب کسی انسپیکٹر کو آپ رشوت نہیں دے سکتے. اور وہ ڈاکٹر ڈین نے ابھی بتایا، ڈاکٹر ڈین شادی کی انہوں نے ملیشیا میں، تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ مطلب میں نے جمعے میں بتایا تھا، اتنی تکلیف ہوئی مجھ کو. میں آپ کو، اور ایک خاتون بیٹھی ہیں جو اسلام قبول کرنے کے لیے آئی ہیں، اور سامنے ایک کپل آیا تھا جو نیا تھا. اس میں جو مرد تھے وہ بھی گورا تھا، وہ بہت ہائی آفیسر ہے کسی بڑی کمپنی میں، تو بہت پیسے والے، بڑی وجاہت والے. وہ آئے تھے، ان کو بھی اسلام قبول کے ہوئے ابھی شاید 2-3 ہفتے ہوئے تھے. اب یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ہم بیٹھے سن رہے ہیں. تو اس پہ میں نے بتایا کہ دیکھیں ان کی بیگم آنے والی ہیں ملیشیا سے. تو وہ بتا رہا کہ ملیشیا ایسی کنٹری. پھر اس نے کہا یار ایک بات سمجھ میں ہے، وہاں مسجدیں بہت ہیں، اور میں رمضان میں ایوری بڈی از فاسٹنگ، لیکن سب کے سب رشوت خور. کہنے ہماری بیگم کو امریکہ آنا ہے، تو کہنے اس کا جو پاسپورٹ بننا ہے، تو انسپیکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری رپورٹ تیار ہے لیکن ہم تم کو کافی ہاؤس میں دیں گے. کہنے تو اس کے سسر نے کہا کہ بھئی وہاں جانا پڑے گا. تو اس کو وہاں گئے تو ان کے سسر نے کچھ پیسے دی، کہنے بیٹا اگر یہ نہیں ہوگا تو ہمارا کام ہی نہیں ہوگا. تو اس نے کہا کہ ہم نے اپنے سالے سے کہا، سالے کس سے کہا، کہنے کہ اگر تم امریکہ آؤ اور اگر پولیس والا تم کو روک دے، کبھی غلطی مت کرنا کہ تم اس کو رشوت دینے کی کوشش کرو. تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ سب مسلمان ہیں اور سب رشوت خور ہیں، اور سب نمازی ہیں، اور سب روزے دار ہیں روزے میں. تو وہ بڑا کنفیوز تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بڑی سخت مطلب شرمندگی ہوئی. ہم لوگ کا جو معاملہ ہے وہ بہت، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس نے کہا بھیا یہ کیسے، بھیا مسلمان ایسے ہی ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی اسلام کو دیکھو، مسلمانوں کو مت دیکھو، ورنہ ہمیشہ مایوس رہو گے. تو بہرحال تو یہ ہے انسانیت جو ہے جاہ میں، جاہ مطلب تعلقات میں. اور آخری بات سن لیے، مروءۃ الاحسان. اور صاحب دوسروں پر کوئی بھی احسان کرنا کسی بھی طریقے سے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے. اور وہ کیا ہے صاحب؟ تعجیلہ و تیسرہ و توقیرہ و عدم رؤیت حالہ و وقوعہ و نسیان بعد وقوعہ. وہ یہ ہے کہ صاحب کسی کو ضرورت ہے تو جلدی سے اس کی آپ ہیلپ کر دیں. کسی کو احسان کی ضرورت ہے تو آپ کوشش کریں مطلب اس کو کہنے کا موقع نہ دیں، بلکہ جلدی سے چپکے سے آپ احسان کر دیں اس پر. پھر یہ فرما رہے وعدم رؤیتہ، اور اس کے حال کا زیادہ معائنہ مت کریں. 10 آدمیوں سے پوچھے نہیں کہ یار اس کی ہیلپ کریں نہ کریں، آپ اپنا تجزیہ کریں، چپ چاپ اس کی ہیلپ کر دیں، احسان کر دیں جو بھی احسان ہے. پھر فرما دیں و نسیان ہو، اس کے بعد بھول جائیں. احسان کرنے کے بعد بھول جائیں. کسی پہ آپ نے احسان کیا، کہنا و نسیان ہو، اس کے بعد بھول جائیں آپ نے کبھی کسی کی ہیلپ کی تھی. فہادہ مروءۃ البذل، کہتے ہیں یہ انسانیت ہے بذل کہتے ہیں خرچ کرنے میں، کسی پہ احسان کرنے میں. اس کو یاد نہ رکھے، بھول جائیں. بس اب یہ چند باتیں تھیں. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے جس کے انسانیت کے جو باقی چیزیں وہ زیادہ کر رہی ہیں. جیسا آپ دعا فرما لیں. ایک آدھ شعر بس سن لیجیے آپ.
عارف بھائی کو پسند نہیں ہے، لیکن کیا کیا ہم نے آپ کے لیے 2-3 اشعار روکے تھے. اچھا اب ہم نہیں سنائیں گے. نہیں نہیں، ارے یہاں پہ بیٹھے رہیے. نہیں عارف بھائی کو بنانے میں بہت ہم کو مزہ آتا ہے. عارف بھائی کو سنائیے تو بہت مزہ آتا ہے. میں نے آپ کے لیے 2-3 اشعار دیکھیے، ہم پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے لیے کر لیتے ہیں. جی ایک ویسے انسان تھا، گورکن تھا وہ جی پاکستان، اور وہاں دفن ہوتی تھی ہمارا جو عورت لوگ پہچان لیتا تھا یہ عورت. رات کو کیا کرتا تھا عورت کی اس کے بعد ہم بتائے جا رہے اس کے ساتھ جنا بہت بڑا پکڑا گیا 30-35 سال پکڑا گیا 30-35 کئی اور سال پکڑا شکار میں گیا کہ جب وہ دفن کر کے جاتے تھے تو دوسرے لوگ آتے تھے دوسرے دن تو دیکھتے تھے خبر تو ہم نے پانی وانے ڈال کے دیکھتے ابھی اس کو تازی خبر کیسی ہے، مطلب کھودتا نا کھود کے مٹی ڈال دیتا، اس سے وہ بات پکڑ گئی. 3 یا 4 دن کے بعد پھر لوگوں نے اس کا لگایا کہ جا اس کو وہ عقل میں نہیں بات آتی ہے کوئی انسان کیسے کر سکتا ہے بھائی. نیت کے ساتھ. تو صاحب یہ ایک شعر ہے عبدالحمید عدم کا، صاحب سنیے. کہتے ہیں ہم کو شاہوں کی عدالت سے توقع تو نہیں ہے، ہم کو شاہوں کی عدالت سے توقع تو نہیں ہے. آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں. بڑا اچھا شعر ہے. ہم کو شاہوں کی عدالت سے توقع تو نہیں، آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں. اب صاحب جان کے 2 شعر سنیے. کہتے ہیں کچھ تو رشتہ ہے، دیکھیے جان کی اپنی زبان، کچھ تو رشتہ ہے تم سے کم بختوں. کہتے ہیں کچھ تو رشتہ ہے تم سے کم بختوں، کچھ نہیں کوئی بددعا بھیجو. کچھ تو رشتہ ہے تم سے کم بختوں، کچھ نہیں تو بددعا بھیجو. اب کہتے ہیں دیکھیے ہمارے لکھنؤ کی زبان، ہماری طرف کی زبان، اس میں صدقے کہتے ہیں نا. جب کسی پر آپ کو بڑی محبت آئے تو کہتے ہیں ہائے صدقے اسے کہاں رکھوں. دیکھیے بالکل خالص زبان کا شعر. ہائے صدقے اسے کہاں رکھوں، اس نے بھیجی ہے اوقات تحفے میں. اوقات، ہائے صدقے اسے کہاں رکھوں، اس نے بھیجی ہے اوقات تحفے میں. اب ارے بھائی جوش کے 2-3 شعر ہیں. اب جوش کے تو ضروری ہے نا. آج ایسا دیکھیے جوش کا ایک مشہور شعر اس دن پڑھا میں نے، کہا آپ لوگوں کو سنا ہوگا شاید آپ لوگوں نے. خیر جوش مولی والے کا شعر کہ دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا. بہت اچھا شعر ہے. دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا. دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا. پھر کہتے ہیں جی اب سر یہ جوش کا نہیں ہے بلکہ کسی اور کا شعر ہے. کہتے ہیں ساری دنیا یہ سمجھتی ہے، یہ عارفانہ شعر ہے، ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ سودائی ہے. ساری دنیا یہ سمجھتی ہے، سمجھنے دیئے کہ ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ سودائی ہے، اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے. بہت پیارے شعر ہے، بہت پیارے شعر ہے. ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ سودائی ہے، اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے. اور شیخ صاحب جب جس کی زندگی بدلتی ہے تو اس پہ اس نے کہا آنکھوں میں بس کے، ناصر بھائی دیکھیں زبان کیسے،
آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے. یہ جگر کا ہے. آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے, خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے. بہت اچھا. خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے. جی ارے بھائی اور سنیے گا. خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے. ایک آدھ اور سن لیے پھر کہاں ملتے ہیں. میرے مرنے پر سنیے شاہد بھائی, میرے مرنے پر لاکھ روئیں گے. جان کہتا ہے میرے مرنے پر لاکھ روئیں گے, میرے رونے پر کون مرتا ہے. سب مرنے کے بعد روئیں گے, جب تک ہم زندہ ہیں کوئی ہماری ہیلپ نہیں کرے گا. مر جائیں گے تو کہیں گے چلو دعائیں مغفرت کرو, بڑے اچھے آدمی تھے. تو اس پہ کہتا ہے میرے مرنے پر لاکھ روئیں گے, میرے مرنے پر لاکھ روئیں گے, میرے رونے پر کون مرتا ہے. میرے رونے پہ کون مرتا ہے. میرے مرنے پر لاکھ روئیں گے, میرے رونے پر کون مرتا ہے. اور امید فاضلی کا شعر ہے صاحب کہ آسمانوں سے, سنایا تھا میں نے پہلے بھائی, آسمانوں سے فرشتے جو اتارے جائیں. اچھا شعر ہے. آسمانوں سے فرشتے جو اتارے جائیں, وہ بھی اس دور میں سچ بولیں تو مارے جائیں. فرشتے ہیں, آسمانوں سے فرشتے جو اتارے جائیں, وہ بھی اس دور میں سچ بولیں تو مارے جائیں. وہ حضور, اب دیکھیے وہ جو محبت ہوتی ہے تو اس پہ داغ دہلوی کا شعر ہے, کہتے ہیں یہ مزہ تھا شیخ صاحب, یہ مزہ تھا دل لگی کا, یہ مزہ تھا دل لگی کا کہ آگ برابر لگی ہوتی. یہ مزہ تھا دل لگی کا کہ آگ برابر لگی ہوتی, نہ تجھے قرار ہوتا نہ مجھے قرار ہوتا. محبت میں اگر قرار ہے تو بیکار ہے. چلے سر نہیں, ارے بھائی بیٹھے ہیں. ایک اور سنیے, احمد فراز کی تو مجھے غزلیں یاد ہیں, اب کل سنائیں گے ورنہ ارے بھائی ناراض رہیں گے ہم. اچھا بس آخری دو شعر سن لیجیے آپ, آخری دو. ارے بھائی اس کے بعد نہیں سنائیں گے. دو شعر دیکھیں, کہتے ہیں میں شیخ صاحب میں شدت غم سے, شباب بھائی, میں شدت غم سے عاجز آ کر, میں شدت غم سے عاجز, شدت غم ہے, میں شدت غم سے عاجز آ کر ہنسنے لگوں تو پوچھیو مت. ہاں غم کی وجہ سے, ہاں تو ہاں یہ دلی کی زبان. میں شدت غم سے ہنس رہا ہوں صاحب, میں شدت غم سے عاجز آ کر ہنسنے لگوں تو پوچھیو مت. بس ارے بھائی آخری شعر کہتے ہیں تم, دیکھیے کہتا ہے کتنے جھوٹے تھے ہم محبت میں, کتنے جھوٹے تھے, کتنے جھوٹے تھے ہم محبت میں, تم بھی زندہ ہو ہم بھی زندہ ہیں. بہت کہتے تھے مر جائیں گے تمہارے بغیر, تم بھی زندہ. کتنے جھوٹے تھے ہم محبت میں, کتنے جھوٹے تھے ہم محبت میں. کوئی نہیں مرتا شیخ صاحب, کوئی نہیں مرتا, سب زندہ تھے. کتنے جھوٹے تھے ہم محبت میں, تم بھی زندہ ہو ہم بھی زندہ ہیں. سب جھوٹ تھا, تم بھی زندہ ہو ہم بھی زندہ ہیں. ہاں کچھ یاد آ گیا ان کو, وہ جھوٹ سے یاد آ گیا کچھ. جیسا دعا کر لیں, اللہ منت السلام علیہ السلام تبارک ربنا تعالی یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے قبول فرما. اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کتابوں سے پڑھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صالحین کی فہرست میں شمار فرما لے. اللہ تعالیٰ جو گناہ کیے ہیں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ عاقبت سنوار دے. اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی نیک و صالح بنا, اور اللہ گھر والوں کو بھی نیک و صالح بنا. والدین کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما.
تعالیٰ ہم سب کو حلال روزی عطا فرما، ہم سب کے اخلاق کو جو ہے اچھا فرما دے، جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ آگے جو ہے 5 وقتہ پابندی کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو بھی مسجد میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا جب خاتمہ ہو تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔ ہاں کتنے جھوٹے تھے ہم محبت میں، جی وہ بتا